یہ اسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ لیا اور اس کا جو ذریعہ بنایا اللہ جن کو، ان کا نام ہے اللہ والے۔ وہ اللہ کے نیک بندے، متقی بندے، اللہ کے دوست، یہ ان کا ذریعہ ہے بس۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، تو ساری زندگی تو کلمہ پڑھنے کے بعد یہی بولتا کہ اے اللہ میرے کو تو ہونا، اے اللہ میں تیرا نیک بندہ بننا، متقی بننا، پرہیزگار بننا، عابد بننا، زاہد بننا، اے اللہ تو اپنے سے دور نہیں کرنا، اے اللہ زندگی بھر دنیا کے کسی بھی میدان میں رہوں، آخرت کے جو ہے کسی بھی جو ہے معاملے میں اے اللہ رہوں، اے اللہ تیری رحمت میں میرے کو جگہ دے، اس کے علاوہ کیا بھی نہیں ہونا، بلکہ ایک مسلمان دعا کرتا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ دعا نہیں کرتا، ہر بندہ یہی بولتا کہ اے اللہ میرے کو تیری رحمت ہونا، تیرا جلال نہیں ہونا، میرے کو تیرے جلال سے کوئی نہیں بچ سکا تو میں کیا چیز ہوں اے اللہ بچنے والا، اے اللہ بس تیری رحمت ہونا، یہی دعا کرتے ہوں۔ تو عزیزان محترم، یہ دعا کرنے والوں کے لیے اللہ کیا بول رہا، تو اللہ سے اللہ کو مانگ رہا، تو اللہ سے اللہ کا قرب مانگ رہا ہے، تو کیا کرنا، تو اللہ بول رہا کہ میرے نیک بندوں سے جڑ جانا، تو میرے متقی بندوں سے جڑ جانا۔ تو یہ میں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، یہ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اب دعا میں کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، اللہ سے بول رہے ہیں کہ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ تو اللہ کو نہیں معلوم ہے سیدھا راستہ کیا ہے؟ جب انسان کو خود معلوم ہے کہ سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ڈائریکشن میں کھڑے ہوں گے، زندگی بھر جو ڈائریکشن پہ چلیں گے، وہ ڈائریکشن میں، وہ راستے میں نہ گناہ ہونا، نہ خطا ہونا، نہ لغزش ہونا، نہ سیاکاری ہونا، نہ بدکاری ہونا، نہ بڑوں کے حقوق چھوٹنا، نہ چھوٹوں کے ساتھ جو ہے شفقت چھوٹنا، ہر ایک کے ساتھ بہتری کا معاملہ ہونا، نہ اللہ ناراض ہونا، نہ اللہ کا بندہ ناراض ہونا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو خود دعا کر رہا ہے کہ اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، اور پھر اللہ کو نہیں معلوم ہو رہا؟ اللہ تو یقیناً جانتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ دعا کرنے والا مخلوق جان رہا ہے کہ سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ سارے گناہوں سے پاک اور ڈائریکٹ مرتے ہی جنت میں داخلہ، یہی ہے سیدھا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو دعا کرنے والی مخلوق کو یہ پتا ہے، تو جو خالق کی بارگاہ میں دعا کر رہا وہ خالق کو نہیں معلوم ہوگا؟ یہ آپ کو کوشچن ہے، میں آپ کو جو بول رہا ہوں، آپ کو سوال چھوڑ رہا ہوں آپ کے پاس۔ تو آپ بولتے ہیں کہ یقیناً صاحب سیدھا راستہ بول تو یہ ہے کہ بندہ بغیر گناہ کے جو ہے خطاؤں کے، سیاکاریوں کے، لغزشوں کے، کمینے پن کے، جو ہے بدکاریوں کے، تمام چیزوں سے دور ہو کے اللہ کے قریب ہو جانا، کبھی اپنی ساری زندگی میں اس سے گناہ نہیں ہونا، یہ ایک سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ سے مانگ رہا ہوں میں۔ تو کیا تیرے خالق کو نہیں معلوم یہ بات؟ انہیں تمام جہانوں کا رب، انہیں تمام جہانوں کا سردار، ساری کائنات اس کی اجازت سے چل رہی ہے، اس کے حکم سے چل رہی ہے، انہیں کن بول کے ہم تمام کو پیدا کر دیا، سارا نظام وہ چلا رہا ہے، اس کو نہیں معلوم؟ یقیناً مول صاحب اس کو معلوم ہوگا۔ تو اس کو معلوم ہے، تب پھر اللہ آگے یہ کیوں بول رہا کہ صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے کی تو دعا مانگ رہا ہے، ساتھ میں یہ بول کہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہو گیا۔ وہ لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا فضل ہو گیا، جن پر تیرا کرم ہو گیا، جن پر تیری نوازش ہو گئی۔ اے اللہ یہ نہیں بھی بولا تو وہ بات جانتا نا؟ میں جانتا ہوں، لیکن کل کے دن آنے والے وقت میں لوگ فتنے ظاہر کریں گے، فتنے پھیلیں گے، اللہ والوں سے جدا کر دیں گے قوم کو، اللہ کے متقی بندوں سے دور کر دیں گے، اور صرف اللہ اللہ کی باتیں کریں گے، اللہ کے ولیوں کو بھول جائیں گے۔ لہذا تو سیدھا راستہ بھی مانگنا اور غوث اعظم کو بھی مانگنا، تو سیدھا راستہ بھی مانگنا اور معین الدین چشتی کو بھی میری بارگاہ میں پیش کرنا، تو سیدھا راستہ بھی مانگنا، اور آدم سے لے کے صبح قیامت تک جتنے بھی میرے متقی بندے آئیں گے، جتنے بھی میرے پرہیزگار بندے آئیں گے،
جتنے بھی عابد آئیں گے، جتنے بھی زاہد آئیں گے، جتنے بھی اللہ کے ولی آئیں گے، سب کا وسیلہ میری بارگاہ میں پیش کرنا۔ اللہ کو معلوم ہے سیدھا راستہ کیا ہے، وہ تو بندوں کے دلوں میں آ کے چلے جانے والی بات کو بھی جانتا ہے، پھر بھی اللہ یہ بول رہا کہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تیرا انعام ہو گیا، جن پر تیرا فضل ہو گیا، جن پر تیرا کرم ہو گیا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا۔ تو اب ہمارا یہ سوال ہے، اللہ کا کرم کس کے اوپر ہوا جی؟ اللہ کا فضل کس کے اوپر ہوا؟ اللہ کا انعام، اس کی رحمت کس کے اوپر ہو گئی؟ تو میں نہیں بولتا ہوں، آپ ہی بولتے کہ مل صاحب جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں سب پہ اللہ کا فضل ہو گیا، سب پہ اللہ کا کرم ہو گیا۔ اہل حدیث کے پاس بھی جا کے بولے تو انہیں کیا بولتا؟ غوث اعظم اللہ کے ولی ہیں بلکہ بولتا انہیں بھی۔ جتنے بھی فرقے والوں کے پاس چلے جاؤ تو انہیں کیا بولتا کہ معین الدین کا احسان ہے کہ ان کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں، نہیں تو ہمارے بھی بابا دادا کون سی مندر کی گھنٹی بجاتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں معلوم بلکہ بولتا۔ اللہ ان کو حکم دیا، انہوں جو ہے حضور کے حکم پہ سفر کر کے ہندوستان میں آ کے سارے غیر مسلمانوں کو اللہ کے نام کا کلمہ پڑھا کے مسلمان بنے ہوئے۔ تو وسیلہ کون بنے؟ تو انہیں بولتا کہ معین الدین چشتی بنے وسیلہ۔ تو کیا معلوم ہوا؟ جس کے بارے میں تو بول رہا کہ ان پر اللہ کا انعام ہوا، پھر ان کو ماننے میں تیرا کیا جا رہا؟ سمجھ رہے آپ میری بات؟ تو قرآن میں اللہ ہر بندے کو ولی سے جڑنے کی تعلیم دے رہا، ٹوٹنے کی تعلیم کبھی نہیں دیا قرآن میں۔ قرآن میں کبھی اللہ جو ہے ولیوں سے جدا ہونے کی تعلیم دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ۔ ہر وقت ہر جگہ اللہ رب العزت یہی بولا کہ ہمارے نیک بندوں سے جڑ جانا، جڑ جانا، جڑ جانا۔ اللہ جوڑ رہا ہے، بندے توڑ رہے ہیں، اللہ کی سنے یا یہ مخلوق کی سنے؟ آپ کو تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے خلاف جاتا ہے وہ مردود ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے، وہ جدا ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ اسی لیے ایک واحد جماعت اہل سنت والجماعت کی ایسی ہے، اللہ کے سارے فرامین کو جو ہے ایکسپٹ کرتی، اس کو قبول کرتی، نہ اللہ سے ٹوٹتی، نہ نبی سے جدا ہو جاتی، نہ ان کے ولیوں کا دامن چھوڑ دیتی، سب لوگوں سے جو ہے مل کے جل کے ان کا فیض لیتے رہتی۔ ہر قوم آپ کو معلوم ہے یوٹیوب کھولتے کی جگہ اہل حدیث دکھ جاتا، اور کبھی بھی جو ہے زیارت کے لیے جو بھی جاتا اس کو شرک شرک شرک، کفر کفر کفر، حرام 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 کے فتوے لگا دیتا۔ تو جو ہے تیرے جو ہے سسرے کی ملاقات کے لیے گیا تو تو شرک نہیں کر رہا، تو مشرک نہیں ہو رہا۔ تو جو ہے مائکے کو بیوی کے جا کے بیگم کو بلا کے لانے کے لیے سسرے سے مل رہا، ساس سے مل رہا، سالے سے مل رہا، پورے جو ہے تمام لوگوں سے مل رہا، تو مشرک نہیں ہو رہا۔ انہیں اللہ کے ولی کو دیکھنے جا رہا تو انہیں مشرک کیسا ہو گیا؟ نہیں سمجھے آپ میری بات؟ تو جو ہے صبح شام اللہ کی عبادت چھوڑ کے، نماز چھوڑ کے، جو ہے تو نیک کام چھوڑ کے، تمام اچھے کام چھوڑ کے، صدقے خیرات کرنا چھوڑ کے، دوستوں کے ساتھ چبوتروں پہ بیٹھے ہوا ہے، دوستوں سے مل رہا، سگریٹا پھونک رہا، شراب پی رہا، کیا کیا نہیں کر رہا، ہر گناہ کے کام کر رہا، تو مشرک نہیں ہو رہا۔ انہیں تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جا کے اللہ کو یاد کر رہا، اس کو مشرک کے فتوے کیسے لگا دیا؟ ادھر انہیں گیا تو شرک کیسے ہو جا رہا؟ مصطفیٰ کی حدیث کو پیش سمجھا نہیں تو؟ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں ذکر الاولیاء صدقۃ من الکفار۔ حضور فرما رہے ہیں اگر کسی مجلس میں اللہ کے نیک بندوں کا وذکر من الصالحین کفارۃ من الذنوب، جس محفل میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی محفل، اللہ کی جو ہے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کے ان کا ذکر کر کے ہم یہاں پر گناہوں کی بخشش چاہ رہی، تو وہاں چبوتروں پہ بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ
جو ہے ہوا خوری کر رہا، تیرا شرک کرنا نہیں ہوا، ہم اللہ کی جو ہے یاد کر رہے تو ہم شرک کر دیے۔ یوٹیوب کھولو آپ، بڑی بڑی داڑھیوں کے ساتھ درگاہوں پہ جانے والے، فاتحہ دلانے والے، نیاز کرنے والے، اللہ کا ذکر چھوڑ کے اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنے والے سارے مشرک ہیں، بلکہ فتویٰ نکال دے رہا۔ تمہارے باوا جان کی جو ہے وراثت میں آیا یہ فتویٰ شرک کا لگانے کے لیے، تمہارے باوا کی میراث ہے شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے۔ عزیزان محترم، تھوڑی لاجک ہونا۔ ارے شرک کس کو بولتے ہیں؟ تم جا کے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے نا، شرک ہو گیا ہے۔ کیسا ہوتا میرے بھائی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا، سال و سال یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے جدا رہے، اور جب ملاقات ہوئی تو بیوی اور یعقوب علیہ السلام باپ ہو کے اور سارے ان کے ساتوں بچے پورے جو ہے حضرت یوسف کے لیے سجدہ کرے، ان کی بارگاہ میں آ کے سجدہ ریز ہو گئے۔ تو یہ شرک ہو گیا۔ ان کی بارگاہ میں آ کے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہی تو تو ہم کو شرک کا فتویٰ لگا رہا۔ نبی یعقوب ہو کے سجدہ کرے یوسف کے سامنے۔ میں نہیں بول رہا ہوں، قرآن بول رہا ہے۔ سارے باپ ماں پورے بچے جو ہے یوسف کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے۔ یہ کیا ہے پھر؟ نہیں، وہ تعظیم کا سجدہ ہے۔ ادھر آ کے ایسا بولتا، یہاں پر آ کے ایسا بولتا۔ قوم کو گمراہ کرنا مقصد ہے۔ قرآن ہر وقت بندوں کو اللہ سے جوڑا ہے، اور تم جو ہے اللہ کے ولیوں سے توڑ رہے ہو۔ قرآن اللہ کے ولیوں سے جوڑنے کی تعلیم دے رہا ہے، تم اللہ کے ولیوں سے ٹوٹ جانے کی تعلیم دے رہے ہو۔ عزیزان محترم، یہ نئے جو فتنے، اللہ کے نام پہ کوئی بلا رہا، کوئی صرف قرآن پکڑ کے بلا رہا، کوئی صرف حدیث بول کے بلا رہا۔ لہذا حضور فرمائے کہ ہر جو ہے بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، اور پورے 73 کے 73 فرقے، 73 جماعتیں اللہ کی طرف بلائیں گی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والی جماعت ہوگی، لیکن یہ پڑھنے کے باوجود بھی یہ دوزخ میں جا کے گرے گی، بلکہ مصطفیٰ فرمائے۔ یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ حضور کی حدیث بول رہی ہے۔ اب تم دیکھو کس کی بات مانتے ہو؟ سب لوگ اللہ کی طرف بلا رہے، مل صاحب انہیں نماز بھی پڑھ رہا، روزہ بھی رکھ رہا، زکوٰۃ بھی دے رہا، حج بھی کر رہا، کلمہ بھی پڑھ رہا۔ آپ تو ایک مٹھی رکھے، انہیں 10 مٹھی داڑھی رکھ رہا۔ آپ تو ایک مٹھ داڑھی رکھے، انہیں 10 مٹھیاں داڑھی رکھ رہا۔ تو لہذا انہیں بھی اللہ کی طرف بلا، آپ کی بات ماننا، اس کی بات ماننا۔ تو وہاں دیکھو جس محفل میں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، وہ محفل میں کہیں اللہ والوں کی تعلق سے برا بھلا تو نہیں بولا جا رہا۔ خدا کی قسم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حضور کہتے ہیں حدیث قدسی میں ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو کوئی بندہ اللہ کے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے، یا تھوڑی لغزش رکھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ وہ بندے سے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ کس کے اندر ہمت ہے کہ اللہ کے جو ہے سامنے جنگ کے لیے ٹھہرے؟ کوئی کس کی ماں کا ایسا بیٹا ہے جو اللہ سے جنگ کرنے پہ آمادہ ہو جائے؟ یہ حدیثیں پڑھنے کے باوجود بھی لوگ جو ہے اللہ کے ولیوں سے جو ہے کینہ رکھ رہے۔ عزیزان محترم، کھلے طور پہ میں نہیں بول رہا، آپ خود سن رہے ہوں، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، سب کچھ جو بھی کرنے والا ہے وہ اللہ کرنے والا۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ارے ہولے، اگر اللہ سے مانگنا ہوتا تو آدم علیہ السلام یقیناً اللہ سے مانگ رہے تھے، دعا قبول اس نہیں ہو رہی تھی، دعا قبول ہی نہیں کرا اللہ تعالیٰ۔ جب آدم علیہ السلام سال و سال روتے 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 جو ہے سوچے آخر میں روتے روتے ان کے ذہن میں اچانک خیال آیا کہ میں جنت کے دروازے پہ اللہ کے بعد ایک نام دیکھا محمد کا، میں عرش کے تمام کنگوروں پر محمد کا نام دیکھا اللہ کے بعد، میں جنت کے تمام درختوں کے ہر پتے پہ اللہ کا نام، تو دوسرے پتے پہ محمد کا نام دیکھا، میں سارے آسمانوں پر اللہ کے نام کے بعد محمد کا نام دیکھا، لہذا یہ نام ہے، ان کی شخصیت بہت بڑی ہوگی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں یقیناً بلند ہوگا۔
معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نام کے بعد محمد کا نام ہو، لہذا نام ایسا ہے تو پھر نام والا کیسا ہوگا؟ کیا کرے، اب تک دعا میں وسیلہ نہیں لیے تھے، ہاتھ اٹھا کے بولے اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں اتنے سال تک دعا کیا مولا قبول نہیں ہوئی، لیکن مولا تیری بارگاہ میں محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، پورا کالا آسمان جا کے سفید ہو گیا۔ اللہ رب العزت حضور کے وسیلے میں حضرت آدم کی دعا کو قبول فرما لیا، اور اللہ بولا کہ تم اب تک محمد کا نام نہیں لیے، تمہاری زبان پہ محمد کا وسیلہ کیسے آیا؟ تو حضرت آدم بول رہی کہ اے اللہ میں آسمان میں جب تم مجھے رکھا تھا جنت میں، تو ہر جگہ میں تیرے نام کے بعد محمد کے نام کو دیکھا تو سمجھا کہ شخصیت کوئی بڑی ہوگی، اسی لیے ان کا وسیلہ پیش کیا۔ تو اللہ کہنے لگا کہ اگر تم ان کا وسیلہ پیش نہیں کرتے تو میں تمہاری دعا کو قبول نہیں کرتا تھا۔ آج اے آدم تم کو بنایا ہوں، یہ لوح، یہ قلم، یہ عرش، یہ کرسی، یہ فرش، یہ تمام قدرت کے کارخانے، 18,000 عالم، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ محمد کی بڑائی کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، بول اللہ تعالیٰ۔ ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ان کی شان، ان کی شوکت، ان کی بلندی بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ پیدا کیا، بلکہ حضرت آدم کو بولا۔ تو ہمارے بابا جان آدم کی دعا بغیر محمد کے وسیلے کے قبول نہیں ہوئی، ان کو اللہ سے ملنا ہوا تو محمد سے جڑنا پڑا، تو ہم کو ڈائریکٹ اللہ سے کیسا ملاتا؟ ہم پیدا بھی ہوئے تو جو ہے اللہ ڈائریکٹ نہیں پیدا کرا، ماں باپ کا وسیلہ رکھ کے ہم کو دنیا میں بھیجا، تو بغیر وسیلے کے کوئی چیز نہیں بنی، تو جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے کیسا ملا رہا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کسی نبی کو پیدا نہیں کرتا تھا، کسی رسول کو پیدا نہیں کرتا تھا، ڈائریکٹ آسمانوں سے آواز آتی تھی میں اللہ ہوں میری عبادت کرو، سب لوگ جو ہے وہ آسمانوں سے آواز آنے والی کو سن کے اللہ اللہ بولتے تھے۔ تو اللہ یہاں پر اپنے زمانے میں رسولوں کو، نبیوں کو بھیج کے کیا کرا؟ وسیلہ بنایا۔ پہلے تو کیا کر رہا؟ اللہ کی بات نہیں مان رہا، پہلے رسول کی بات مان کے پھر خدا کی بات مان رہا۔ پہلے رسول کو کہہ رہا ہے کہ تم سچ کہتے ہو، پھر رسول کو مان کے پھر خدا کو مان رہا۔ سمجھ رہے آپ؟ اگر کوئی آ کے کوئی بات بولا تو اچانک اس کی بات کا اعتبار نہیں کرتے، آپ خود، آپ کی طبیعت ہے، آپ کیا بولتے؟ بولنے والا کون ہے؟ ارے انہیں جھوٹا نہیں ہے، انہیں تو صحیح بولتا جو بھی بولا۔ آپ کی خود جو ہے طبیعت ہے، فطرت ہے، آپ کا نیچر ہے، آپ کی عادت ہے کہ بولنے والا کیا بول رہا یہ نہیں دیکھتے، کون بول رہا یہ دیکھتے، انہیں بول رہا، ہاں انہیں جھوٹ نہیں بولتا، انہیں صحیح بولتا، اس کو مان کے پھر اس کی بات کو مانتے۔ تو ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہم اللہ کو ڈائریکٹ نہیں مانے، محمد کو مان کے اللہ کو مانے صحابہ۔ ہم بھی کیا کریں؟ ہندوستان میں رہنے والے ہمارے باپ دادا ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مانے، پہلے غریب نواز کو مانے، پھر اس کے بعد محمد کو مانے، محمد کے بعد خدا کو مانے۔ یہ ہمارے وسیلے ایسے تھے ہمارے باپ دادا کے۔ عزیزان محترم، اللہ والوں سے اللہ قرآن میں کیا بول رہا معلوم؟ پوری قرآن میں اللہ کبھی نہیں بولا کہ تم اللہ سے ٹوٹو، لیکن مول صاحب وہ اہل حدیث بھی قرآن میں بولتے نا، مول صاحب قرآن کی آیات پیش کرتے نا، کیا بول کے پیش کرتے؟ وہ لوگ یہ بولتے کہ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا نہ مددگار ہے نہ کوئی تمہارا ولی ہے، جو بھی ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا نہ تمہارا کوئی ولی ہے، لہذا ولی بھی اللہ ہے، مددگار بھی اللہ ہے۔ پھر یہ قرآن کی آیت نہیں ہوتی کیا موسیٰ؟ یقیناً قرآن کی آیت ہے، پھر یہ بات کہاں جانا موسیٰ؟ عزیزان محترم، تو یہ آیت انہیں تو کچھ سنا دیا، پھر یہ آیت کئی کو دبا لے کے رکھ لیا اپنے ذہن میں، انہیں کئی کو پیش نہیں کرا ممبر پہ کہ اللہ یہ بھی بول رہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اور حضور پاک تمہارے مددگار ہے، اور تمام مومنین تمہارے مددگار ہے، اور وجبریل وصالح المؤمنین ان اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین، اور حضرت جبریل بھی تمہارے مددگار ہے۔ ایک آیت میں اللہ کیا بولا کہ اللہ ہی مددگار ہے، اس کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العزت یہ بول رہا کہ اللہ بھی مددگار ہے، اور حضور بھی مددگار ہے، اور اللہ کے مومن بندے بھی مددگار ہے، اور ہوا مولاہ و جبریل، اور جبریل بھی تمہارے مددگار ہے۔ چار لوگوں کو اللہ مدد کرنے والا بنا دیا۔ ایک آیت میں اللہ بول رہا میں ہوں، ایک آیت میں بول رہا میں بھی ہوں، محمد بھی ہے، اللہ کے ولی بھی ہے،
اور جبریل بھی ہے. تو یہ آیت کئی کو اہل حدیث چھپا لے کے رکھ لیا دوسری جماعت والا. اب میں یہ آیت پہ ماننا، چار مدد کرنے والے لوگوں کی بات ماننا، نہیں خالی اللہ کی بات ماننا، بحران ہو جاتا سننے والا. تو ڈنکے کی چوٹ پہ مولوی کی بات سن کے یہ بول دیا کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، پھر تے کو یہ آیت پیش کرتے کہ تو خاموش بیٹھ گیا، کوئی جواب ہی نہیں ہے تیرے پاس. اب کرنا تو کرنا کیا؟ دونوں آیتیں قرآن کی ہے اور دونوں میں ٹکراؤ ہے، دونوں کے اندر ٹکراؤ ہے. ایک میں اللہ بول رہا میں تمہارا مددگار ہوں، رسول اللہ تمہارے مددگار ہے، اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہیں وہ تمہارے مددگار ہیں اور جبرائیل تمہارے مددگار ہیں. ایک آیت میں بول رہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی ولی بھی ہے تو وہ اللہ ہے، کوئی نصیر بھی ہے تو وہ اللہ ہے، کوئی ناصر بھی ہے تو وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے. ادھر بول رہا کہ چار ذاتیں مددگار ہے. تو دو بھی آیتیں قرآن کی ہے، اس کو پکڑیں گے اس کو چھوڑیں گے تو کافر، اس کو پکڑیں گے اس کو چھوڑیں گے تو کافر. دونوں کو ماننا ہے لیکن ٹکراؤ ہے، مانے تو مانے کس کو؟ تو یہاں پر عالموں کا کام ہے، علماء سو کا کام نہیں ہے، علماء ربانیین کا کام ہے بتانے کا. جتنے بھی دنیا کے علماء ہیں، جتنے بھی شیطان کے لشکر ہیں جو عالموں کے نام پہ دھبا ہے، وہ لوگ کیا کرتے معلوم؟ حضور لعنت فرمائے سوا لوگوں کے لیے جو علم دین سیکھنے کے بعد کافروں کی اوپر نازل ہونے والی آیتیں مسلمانوں کے اوپر پیش کرتے. جو آیتیں کافروں پہ نازل ہوئی وہ آیتیں مسلمانوں کے سامنے بیان کرتے. جس کے لیے جو آیت نازل ہوئی اس کے سامنے جا کے بیان کر رہا، ہما کو آ کے کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت اس زمانے میں مشرکین کیا کرتے تھے؟ لات ایک بت کا نام ہے، منات ایک بت کا نام ہے، عزا ایک بت کا نام ہے، ود ایک بت کا نام ہے. کعبۃ اللہ کی دیوار پہ بتوں کو لٹکا کے ان کی عبادت کرتے تھے لوگ، ان کو خدا تسلیم کرتے تھے. تو اللہ کیا کرا؟ یہ آیت نازل فرما کے وہ تمام لوگوں کو بولا کہ تم مانگ اللہ سے رہے ہو لیکن مدد کرنے والا تمہاری اللہ ہے، تم غیر اللہ سے مانگ رہے ہو، مدد کرنے والا اللہ ہے. لہذا یہ بتوں کے جھمیلے چھوڑو اور محمد سے مل کے خدا کی عبادت کرو، محمد کے دامن کو پکڑ کے خدا سے مل جاؤ. تو یہ آیت کافروں پہ نازل ہوئی. لیکن جب لوگ مسلمان بن گئے، جب لوگ اللہ کے ولی بن گئے، جب لوگ محمد کو جاننے والے بن گئے، ماننے والے بن گئے، ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والے بن گئے، اب ان کا ایمان مضبوط ہو گیا. اب اللہ کو معلوم ہو گیا کہ مسلمان کبھی شرک نہیں کر سکتا. تو اللہ بولا کہ اللہ تیرا مددگار ہے، محمد مددگار ہے، مومنین مددگار ہے، اللہ کے نیک بندے، اور جبریل بھی تیرے مددگار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ بولا. تو جو آیت جس پہ نازل ہوئی مسلمانوں پہ وہ آیتوں کو جم میں رکھتا بدبخت، اور جو کافروں پہ نازل ہوئی وہ آیتوں کو مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا. ہمارے مسلمان اب اتنے بڑے بھولے، تیری داڑھی ایک مٹھی، اس کی داڑھی 4 مٹھی، اس کی بات مانتے تیری بات نہیں مانتے بلکہ چھوڑ دیتے بات. ایسی قوم ہماری ہو گئی جو دکھتا وہی بکتا بلکہ ذہن میں رکھ لیے، اس کی بات کو ماننا شروع کر دیا. انہیں ایک آیت سمجھا کے کیا کرتا؟ قرآن میں پوری 6666 آیتیں ہیں، 6665 آیتیں کدھر جانا تھا؟ کدھر جانا میرے بھائی؟ اور دوسری بات مسلمان کو معلوم ہے کہ کس کے سامنے کیا ہوتا، کس کے سامنے کیا نہیں ہوتا. شرک بولے تو کیا مطلب؟ اللہ کی ذات کے جیسا کسی کی ذات کو سمجھنا. خدا کی قسم جتنے مسلمان ہیں درگاہوں پر اس کے نیک بندوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ان خدا ہے بول کے کوئی بھی نہیں جاتا. کون ایسا بندہ ہے جو حضرت یوسف کی جو ہے زیارت کے لیے جاتا، شریف بابا کی زیارت کے لیے جاتا، بندہ نواز کی زیارت کے لیے جاتا، غریب نواز کی زیارت کے لیے جاتا، پیسے رہے تو بغداد شریف جاتا؟ کبھی جا کے تم خدا ہے جیو بول کے بولے کیا؟ نہیں، تم خدا کے ولی ہے، تم قریب ہے، تمہاری بات انہوں جلدی سنتے، دے دو ہم آپ بول کے بولے. عزیزان محترم، قرضہ لینے والا جب قرضہ لیتا ہے تو اس سے پیسوں کی مدد مانگتا ہے، اس کو خدا نہیں سمجھتا. اس کو شوہر گھر میں کیا بولتا؟ تم کھانا بنا کے دیو میرے کو، تم خدا ہے نہیں بولتا. تم بیگم ہے
تھوڑا مدد کریے کھانا پکا کے ہم کو دیجیے بول کے ایسے. تو قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگو بول کے قرآن تعلیم دے رہا. تو بول رہا کہ مدد کرنے والا اللہ ہے, اللہ بول رہا بندوں سے مدد مانگو. اگر یہ شرک ہوتا تو تو جو ہے دکان پہ جا کے سودے نہیں خریدتا تھا. تو نمک مرچی خرید کے جب خریدنے والا اہل حدیث جب کسی سنی مسلمان کی دکان پہ آ کے پاکٹ نمک کی دو بولے تو اللہ سے مانگو بولنا اپنا بدلہ. سنی کیا کرنا, اللہ سے مانگ, اللہ دینے والا ہے. ہمارے پاس آ کے کیا خیرات مانگ رہا ہے. عزیزان محترم, شرک یہ نہیں ہوتا. شرک بولے تو اس کے علاوہ کسی کی پوجا کرنا یہ شرک ہے. کافرین ایسا کرتے تھے, مشرکین پوجا کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. ہم عبادت کے لیے نہیں جاتے, انہوں اللہ کے ولی ہے بول کے ملنے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے من کان للہ کان اللہ لہ, جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس بندے کا ہو جاتا ہے. کیا معلوم ہوا, یہ حدیث میں اللہ فرما رہا ہے. حدیث قدسی بولتے اس کو. اللہ کیا بولا, جو اللہ کا ہو جاتا اللہ اس کا ہو جاتا. سمجھ رہے میرے بھائی, آپ اگر جو ہے کسی ایم ایل اے کے ہو گیا, اس کے خاص بن گیا, پورے لوگاں جو ہے لوگوں کو نہیں پہچانتا انہیں, تو لوگ جو ہے ڈائریکٹ ایم ایل اے کے پاس جاتے ہیں نا, آپ کے پاس آتے. کیوں؟ اسی لیے کہ میں اس کا خاص بن گیا. میرے کن لوگ آ کے کوئی معروضہ رکھے تو میں بولا تو ایم ایل اے صاحب جلدی سن لیتے میری بات. یہ دنیا کی چھوٹی سی لاجک ہے. تو اگر کسی کا خاص ہو گیا تو کام بنا دیتا, بلکہ لوگ تیرے پاس آتے, تو انہیں تو اللہ کا ہو گیا اور اللہ اس کا ہو گیا. جب کوئی بندہ اللہ کا ہو جائے, اللہ اس بندے کا ہو جائے, تو سارے کام اب کون بناتے؟ جلدی کام ہونا بولے تو کیا کرنا, یہ اللہ کے ولی کے پاس جانا. کیونکہ اللہ ان کا ہو گیا, اللہ ان کے ہو گئے, انہوں اللہ کے ہو گئے, اب انہوں کام جلدی بناتے. اللہ ایسا نہیں بول رہا کہ میں دعا قبول نہیں کرتا ہوں تیری. اللہ یقیناً دعا قبول کرتا, سب کی دعا قبول کرتا, لیکن انہیں کبھی بھی کر سکتا. انہیں رب ہے, تمام جہانوں کا سردار ہے, آج ضرورت ہے 10 سال کے بعد بھی قبول کر سکتا ہوں, لیکن تیرے کو ہونا جلدی ہے. تو کیا کرتا, اللہ کے ولیوں کے پاس جاتا. تو میری دعا کہیں کو جلدی قبول نہیں ہوتی مل صاحب, تو ایسا نہیں ہے نارے بھائی. تو اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے, تیرے پاس گناہ ہے, خطا ہے, لغزشیں ہیں, سیاکاریاں ہیں, نافرمانیاں ہیں, بدکاریاں ہیں, تیرے پاس نمازیں نہیں ہیں, روزے نہیں ہیں, طہارت نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہے, اسی لیے تیری بات جلدی قبول نہیں ہوتی. ان کے بارے میں اللہ کیا بولا, وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, جو بندہ میرا ہو جاتا ہے وہ جو کچھ بھی مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور اس کی جھولی میں بھر دیتا ہوں. یہ حدیث قدسی ہے, اللہ فرما رہا ہے جو بھی میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کی جھولی کو بھر دیتا ہوں. لہذا انہوں کیا بولے, اے اللہ انہیں گناہگار ہوں گا, لیکن اے اللہ میرے کو آ کے پوچھا, دیکھ لے مولا اس کو, بول تو اللہ دیکھ لیتا اس کو. انہوں اللہ ہے بول کے نہیں مانگ رہے, اللہ کے ولی ہے بول کے معروضہ رکھ رہے ان کے پاس آ کے. حضرت آپ توجہ لگا دو ذرا, ہماری بگڑی بن جاتی ہے. تھوڑا ایسا بھی دیکھنا پڑتا, پڑھے تو ذرا اچھا پڑھنا پڑتا. عزیزان محترم, آپ سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ سن رہے ہیں تو سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. قرآن کی ایک آیت بول کے باقی کی آیت کو کیوں چھوڑ رہا ہو. قرآن میں 6666 آیتیں ہیں. ایک آیت ہے تو اس کا مطلب دوسری آیت سے جدا رہتا, ایک آیت ہے تو اس کا مطلب دوسری آیت سے جو ہے مل کے رہتا. کہیں ایسا نہیں ہو جانا کہ تم وہ قرآن کی آیت ہے وہ حدیث پیش کر رہا بلکہ اس کو فالو کر لیتے آپ, اس کے فالوور بن جاتے آپ. لہذا ایسا نہیں کرنا. قرآن کی ساری تعلیمات, حدیث پاک کو تمام حدیثوں میں ایک ہی حدیث سناتا, تمام حدیثوں میں 2 حدیثیں سناتا, 3 حدیثیں سناتا. حدیثوں کی دنیا میں ہے تو معلوم ہوتا, بخاری میں 7,500 ہے تو ترمذی مسلم شریف میں 10,500 ہے, پورے ٹوٹل کتابوں کی حدیثیں لاکھوں میں ہے. تو لہذا انہیں 2-3 حدیثیں سنا کے آپ کو گمراہ کر دینا. دین لو تو وہ دین لو جو محمد عربی نے دیا ہے, دین لو تو وہ دین لو جو صحابہ نے دیا ہے, دین لو تو وہ دین لو جو اللہ کے ولیوں نے بتایا ہے.